جی تو دوستو ڈرامہ بلیز کی اب تک کی کہانی دیکھتے ہوئے اندازہ ہو رہا ہے کہ آنے والی ایپیسوڈز میں حالات مزید بگڑ جائیں گے اور رشتوں میں چھپے ہوئے سچ سامنے آ جائیں گے۔ اویس اور مریم کا رشتہ مکمل طور پر اعتماد کے امتحان میں پڑ جائے گا، جہاں اویس اپنی ماں کے اثر سے نکلنے میں ناکام رہے گا اور مریم پر لالچ اور سازش کے الزامات لگ جائیں گے۔ فرینڈز، ممکن ہے کہ سلطانہ بیگم مریم کے خلاف کوئی بڑا قدم اٹھائیں، جیسے مریم کی ماں کو غلط باتیں بتانا یا نکاح رکوانے کی کوشش کرنا۔ دوسری طرف اویس کی ذہنی حالت مزید خراب ہو سکتی ہے اور وہ نشے یا خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ دوستو، جس کا الزام بلا کر مریم پر ڈال دیا جائے گا اور شاویز اور نمرہ کے رشتے میں بھی دراڑیں گہری ہوں گی، کیونکہ شاویز کے بے رخی اور انابیہ کی باتوں سے نمرہ عدم تحفظ اور خوف کا شکار ہو چکی ہے۔ ممکن ہے وہ جلد بازی میں شادی کا فیصلہ کر لے یا اپنی تعلیم کو قربان کر دے۔ فرینڈز، یہ بھی امکان ہے کہ انابیہ کی اصل نیت سب پر عیاں ہو جائے اور وہ خود کسی بڑے فتنہ کا سبب بن جائے۔ کہانی کا رخ اس طرف جاتا ہے کہ آخر کار مریم کو خود کے لیے مضبوط فیصلہ کرنا ہی پڑے گا، یا تو وہ زہریلے ماحول سے نکلے گی یا سچ ثابت کرنے کے لیے کھل کر مقابلہ کرے گی، اور یہی لمحہ ڈرامے کا اصل ٹرننگ پوائنٹ بنے گا۔ دوستو، پریویس ایپیسوڈ میں مریم ایک سمجھدار مگر مجبور لڑکی ہے جو علمی سوچ رکھتی ہے۔ وہ اویس سے محبت کرتی ہے لیکن اپنی اور اپنی ماں کے مستقبل کے بارے میں بھی سوچتی رہتی ہے، اس لیے وہ اویس سے گھر یا جائیداد کے تحفظ کی بات کرتی ہے، جسے اویس کی بے اعتمادی سمجھ لیتا ہے۔ مریم یونیورسٹی میں بھی دباؤ اور بدنامی کا سامنا کرتی ہے۔ وہ کسی سے جھگڑا نہیں چاہتی مگر حالات اسے بار بار مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ مریم سچ میں محبت کرتی ہے مگر خود کو غیر محفوظ محسوس کر رہی ہے۔ دوستو، اسی طرح اویس بھی ایک جذباتی اور ضدی لڑکا ہے۔ وہ مریم سے شدید محبت کرتا ہے لیکن اس کی باتوں کو شک اور لالچ سمجھ لیتا ہے۔ مریم کی طرف سے جائیداد کی بات اسے توہین لگتی ہے۔ وہ غصے میں آ کر بدتمیزی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جگہ پر مریم کا دوپٹہ پکڑ لیتا ہے۔ وہ اپنی ماں کے دباؤ اور مریم کی محبت کے درمیان پھنس جاتا ہے اور آخرکار ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ دوستو، سلطانہ بیگم ایک سخت مزاج اور کنٹرول کرنے والی عورت دکھائی گئی۔ انہیں خوف ہے کہ بہو آ کر ان کا گھر، اختیار اور سب کچھ چھین نہ لے۔ وہ مریم اور دوسری لڑکیوں پر نظر رکھتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا مسئلہ بنا دیتی ہیں۔ دوستو، وہ فتنہ بدگمانی سے فیصلہ کرتی ہیں اور گھر کے سکون کو خود ہی خراب کر جاتی ہیں۔ فرینڈز، اسی طرح پچھلی ایپیسوڈ میں شاویز ایک ایسا لڑکا دکھایا گیا جو اپنی منگنی کے بعد بھی نمرہ کو نظر انداز کرنے لگتا ہے۔ وہ پہلے محبت دکھاتا ہے مگر بعد میں فاصلے پیدا کر لیتا ہے۔ اس کے رویے سے نمرہ عدم تحفظ کا شکار ہو جاتی ہے۔ وہ خود واضح فیصلہ نہیں کر پاتا اور دوسروں کو الجھن میں رکھتا ہے۔ ناظرین، نمرہ ایک معصوم لڑکی ہے جو محبت میں زیادہ سنجیدہ ہو جاتی ہے۔ انابیہ بظاہر درست پن کا نمرہ کو باتوں میں الجھا دیتی ہے اور اس کے دل میں ساس اور شادی کا خوف ڈال دیتی ہے۔ وہ خود کو عقل مند ظاہر کرتی ہے مگر اس کی باتیں دوسروں کے رشتے خراب کرنے کا سبب بن رہی ہیں اور وہ فتنہ ڈال رہی ہے۔ فرینڈز، ڈرامہ بلیس ایک سنجیدہ سماجی موضوع کو اجاگر کر رہا ہے مگر اس کی پیشکش میں شدت پسندی نمایاں ہے۔ کہانی میں شک، کنٹرول اور جذباتی تشدد کو مؤثر انداز میں دکھایا گیا ہے۔ خاص طور پر ساس اور مرد کرداروں کا رویہ حقیقت کے قریب محسوس ہو رہا ہے، تاہم بعض مناظر غیر ضروری طور پر لمبے بھی ہیں جس سے ناظرین تھک بھی رہے ہیں۔ خواتین کو کردار کے بار بار مظلوم دکھانا کہانی کو یک رخ بنا دیتا ہے۔ اس کے باوجود ڈرامہ یہ اہم پیغام دے رہا ہے کہ محبت بغیر اعتماد کے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ فرینڈز، یہ ایپیسوڈ ہم سکھاتی ہے کہ محبت صرف جذبات کا نام نہیں بلکہ اعتماد، احترام اور سمجھوتے کا تقاضا بھی کرتی ہے۔ جب رشتوں میں شک، کنٹرول اور انا شامل ہو جائے تو وہ محبت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ قسمت بھی کیا سکھاتی ہے کہ عورت کا عملی سوچنا لالچ نہیں بلکہ حالات کی سمجھداری ہو سکتا ہے۔
مگر اسے غلط انداز میں پیش کیا جاتا ہے تو مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ والدین کے غیر ضروری مداخلت اور سخت رویہ اولاد کی زندگی مشکل بنا دیتا ہے۔ سب سے اہم سبق یہ ہے کہ خاموش رہنا مسئلے کا حل نہیں، ہر وقت بات کرنا بہت ضروری ہے۔ جی تو فرینڈز، یہ تھا ڈرامہ بلیس کا ریویو۔ پھر ملتے ہیں لیٹسٹ ویڈیو میں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی عدن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ مجھے سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔